حسین شہزاد لندن سے اپنے ولاگ لندن ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، کئی دنوں کی غیر حاضری اس لیے آپ کے سامنے بات نہ ہو سکی کہ مدینہ شریف کی حاضری تھی، مکہ مکرمہ کی حاضری تھی، عمرے کی ادائیگی تھی اور میں سعودی عرب میں تھا۔ بڑی خبریں آئیں، بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن روحانیت کا یہ عالم تھا۔ عید میلاد النبی کا موقع تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود کے بارے میں مکہ مکرمہ اور ربیع الاول کو منانے کے لیے مدینہ شریف میں موجود تھا، اور آپ سب کی دعاؤں سے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ جہاز میں بھی بہت سارے لوگ ملے، ناروے سے آئے ہوئے تھے، ان کا بھی بہت شکریہ، پروگرام کو پسند کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مدینہ شریف میں بہت سارے لوگوں سے ملا۔ لیکن ایک بات جو بڑی اہم آپ سے کرنی ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اہم خبروں کی طرف لے کر جاؤں، وہ یہ ہے کہ شایان علی کے ڈنکے بج رہے تھے مدینہ، مکہ، اور جہاں جہاں بھی میں گیا، میں بخارسٹ بھی گیا، رومانیہ، وہاں بھی اگر کوئی پاکستانی ملا، مدینہ میں بھی پاکستانی ملا، مکہ ملا، تو شایان علی کی بات کرتے تھے، شایان علی کی تعریف کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے ایک نوجوان جو ہے اس نے ایک پورے چوروں کے ٹبر کو آگے لگا رکھا ہے اور لندن میں ان کا جینا دوبر کیا۔ اللہ تعالیٰ شایان علی کی ان کوششوں کو کامیاب کرے اور چور جو ہیں ملکی خزانہ جو انہوں نے لوٹا ہوا اس کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ناظرین، بڑی خبریں یہ ہیں کہ میاں بیمار شریف فرم میاں نواز شریف کی بیٹی کا جلسہ، جس کو جلسے کہنا مناسب ہوگا، کئی دنوں سے زیر بحث بنا ہوا ہے۔ اس کے آخر فلاپ ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ کہانی سامنے آ گئی ہے۔ اور دوسری طرف ایک بہت ہی دلچسپ خبر سامنے آئی ہے کہ گجرات میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو نیکیاں فروخت کر رہا تھا، یعنی 10 روپے کی 10 نیکیاں، 100 روپے کی 100 نیکیاں، اور اسی طرح 1000 روپے کی 1,00,000 نیکیاں، اور شاید 2000 روپے کی 10 لاکھ اور 5000 روپے کی ارب نیکیاں بانٹ رہا تھا۔ عجیب بات ہے، اس کو پکڑ لیا گیا اور نیکیاں بانٹنے والے اس شخص کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ غریب آدمی ہے، غربت کے ہاتھوں پیسے کمانے کے لیے نیکیاں بانٹ رہا تھا، شکر کرے برائیاں نہیں بانٹ رہا تھا۔ یہاں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برائیاں بانٹ رہے ہیں، کوئی حافظ قرآن برائیاں بانٹ رہا ہے، کوئی مولانا بن کر برائیاں بانٹ رہا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہہ کے برائیاں بانٹ رہا ہے۔ تو ناظرین، اگر وہ نیکیاں بانٹنے والا، نیکیاں بیچنے والا شخص غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی روٹی روزی کے لیے کچھ پیسے کما رہا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھوٹ منافقت کے اس دور میں یہ کوئی برا کام نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یقیناً اس کو ماریں گے، پیٹیں گے بھی، لیکن ان لوگوں کو جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں اور زمانے میں دنیا میں برائیاں ہی برائیاں بانٹ رہے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ ایک بڑا سبق آموز میں نے آپ کو خبر جو ہے وہ سنائی ہے، کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آج کے دور میں نیکی بانٹنا یا نیکی بیچنا تو ظاہر پیٹ کے لیے تھا، اور دوسرے لوگ جو برائیاں بیچ رہے ہیں وہ بھی پیٹ کے لیے بیچ رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ ایک خبر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ میاں بیمار شریف فرم میاں نواز شریف کا پاکستان جانے کا پلان سامنے آ گیا ہے، اور وہ کس روٹ سے جائیں گے، کس طریقے سے جائیں گے، کیونکہ بیمار تو بہت ہیں، سفر نہیں کر سکتے، لیکن اب سفر کی داستان اگر آپ کو میں سناؤں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ کہاں کہاں سے جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ لندن سے جائیں گے سعودی عرب، اور سعودی عرب سے جائیں گے ابوظہبی، اور ابوظہبی سے جائیں گے پھر لاہور۔ اب مشکل یہ آن پڑی ہے کہ لاہور میں شاہدرہ کے مقام پر ایک جلسی ہوئی ہے، جس میں ہمارے اس علاقے کے ہمارے کزن جو ہیں وہ ایم پی اے بھی رہے ہیں، میاں محمود احمد، اور اسی علاقے میں جو ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، عام طور پر اس کو جو دیہاتیوں کا علاقہ بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ شاہدرہ کا علاقہ ہے، شاہدرہ کا گردنما، لاہور کے مضافات جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، پرانے مضافات، اب تو لاہور ہی بن گیا۔ وہاں پر انہوں نے جلسہ کیا اور اتنی ترغیبات دی گئی تھیں سوشل میڈیا پہ 1 to 5 دینے کی، لیکن لوگوں نے ان کا 1 to 5 پنکچر کر دیا، اور اب یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی وہ تو ایک کارنر میٹنگ تھی۔ میرا سوال تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک کارنر میٹنگ تھی تو آپ جس کو پاکستان کا لیڈر کہتے ہیں مریم نواز، وہ وہاں کیا لینے گئی تھی؟ اور کارنر میٹنگ سے تو محلے کے کونسلر، یا جس کو پنجابی میں بی ڈی ممبر کہتے ہیں، موری ممبر کہتے ہیں، وہ خطاب کیا کرتے ہیں۔ مریم نواز کا وہاں کیا کام تھا کہ وہ وہاں جا کر جو ہے وہ تقریر کرنے کے لیے گئی، اور پھر ہوا کیا؟ جادو کی چھڑی چل گئی، جس کو یہ دہشت گردوں کا نام دے رہے ہیں، وہ عمران خان کے
वर्कर निकले। अवाम जो भूख और महंगाई और बिजली के बिलों से सताए हुए, उन्होंने इनकी असल शक्ल दिखा दी, इनका असल चेहरा दिखा दिया, और वहाँ पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग गए। बड़ी मज़े की बात है। मीनार पाकिस्तान को आप याद होगा कि मरियम सफदरवान ने जलसा किया था, वो भी जलसी साबित हुआ था, और पूरा पंडाल भी बमुश्किल जो है एक हिस्सा उसका भरा जा सका था। और अब मीनार पाकिस्तान को छोड़ के शादरे में ये क्या काम करने की ज़रूरत थी? इससे अंदाज़ा होता है कि इनकी अक्ल मारी गई हुई है, लेकिन फिर भी ये समझते हैं कि अवाम इनके साथ है। अवाम इनके साथ बिल्कुल नहीं है। कई किस्म के सर्वे हो चुके हैं जिसमें ये बात सामने आ चुकी है कि 95% अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। नाज़रीन, दूसरी तरफ बड़ी अहम खबर से आप आगाह हो चुके होंगे, 9 केसेस में इमरान खान की जमानतें हो गई, और आने वाले दिनों में यूं लग रहा है कि साइफर केस में भी जमानत होगी। लेकिन अफवाहें क्या फैलाई जा रही हैं, और कोई ऐसे एंकर ऐसे जो अपने आप को बहुत बड़ा एंकर समझते हैं, लेकिन भाग कर छुप कर किसी न किसी मुल्क में पनाह लेकर रोमानिया वगैरह की तरफ पढ़ने के बहाने गए हुए हैं, वो भी जो है इस किस्म की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि इमरान खान की कोई डील हो गई है। अपनी रेटिंग बनाने के लिए इमरान खान पर ये सरासर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार है, तैयार खड़ा है, पता नहीं क्या क्या बेपरकी छोड़ रहे हैं। मैं ये चैलेंज करता हूँ और ये बात वसूख से कहता हूँ कि इमरान खान कोई डील ना मांग रहा है, ना मांगेगा। बहादुरी के साथ पाकिस्तान की कौम का मुकदमा लड़ेगा और इंशाल्लाह सुरखरू होगा। और ये खबर तो आपने सुन ही ली होगी कि एक मरतबा फिर कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। मैं अपनी टीम को कहूँगा वो ज़रा दोबारा वही मज़ेदार किस्म का डांस दिखाएं। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है वाले ख्वाजा आसफ नौसरबाज के मुंह पर स्याही फेंक दी गई है। ये भी आप वीडियो देखेंगे और आप ये वीडियो देखकर महजूज होंगे, और आगे फिर हम बात को करो। कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है। ना कोई शर्म होती है, ना कोई हया होती है, कोई हया भी होती है। ना कोई शर्म होती है, ना कोई हया होती है। पिछले 8-10 महीने की कहानी है। इनको नई रवायात जन्म ले रही हैं, नया सियासी असलूब जो है वो लिखा जा रहा है। ये पाकिस्तान की सतत तो नाज़रीन, आपने पहले तो डांस देखा, गर्मा गर्म डांस है। ख्वाजा साहब की बेटी नाचती है तो कमाल कर देती है और आग लगा देती है माहौल में, और ख्वाजा साहब फिर भी कहते हैं कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। और इसके साथ साथ सियालकोटी मैन के साथ क्या हुआ वो भी आपने देख लिया, चेहरे पर कालक मल दी गई। कालक तो वैसे इनके चेहरों पर मली हुई है, लेकिन अवाम ने बाकायदा तौर पर यह दूसरी मरतबा वाक़या हुआ है कि जब वो अपने कायद मियाँ नवाज़ की तारीफ़ें कर रहे थे, तो एक ऐसे शख्स ने जो भूख और गुर्बत और महंगाई और बिजली के बिलों से यकीनन तंग आया होगा, इनके मुंह पे स्याही फेंक दी, स्याही मल दी। फिर भी शर्म नहीं आती इनको, हया नहीं आती है। असेंबली में खड़े होकर तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इनको हया नहीं आती। लेकिन अब इनको साफ नज़र आ रहा है कि मौत बिल्कुल सर पे खड़ी है, और अवाम जो है इनको वोट के ज़रिए ज़िंदा दरगोर कर देंगे। और अगर फिर भी इन्होंने कोई धांधली करने की कोशिश की तो अवाम इस कदर जो है वो रिएक्शन देंगे, क्योंकि इस वक्त जो आप अमन अमान देख रहे हैं और इस कदर आप जो खामोशी देख रहे हैं, ये एक बड़े तूफान का पेश खैमा है। और आवाम बैलेट का इंतज़ार कर रही है कि बैलेट के करीब जाकर अपना गुस्से का इजहार करें, और अगर उन्होंने बैलेट के साथ भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर इनको बचना महाल हो जाएगा, और अवाम इनको घरों से निकाल कर सड़कों पर घसीटने पर मजबूर हो जाएगी। पेट की बात है ना। दूसरी तरफ 9 रुपये बिल बिजली जो पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, उस पर भी मजाक उड़ाए जा रहे हैं कि कीमतें बढ़ाते तो ये 30 से 40 रुपये फी लीटर है, और नीचे लेकर आते हैं 9 रुपये। और उसके बाद ये सारा मामला निगरान हुकूमत क्यों कर रही है? असल बात तो ये है। और हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म तो सेल्फियाँ बनवाते हैं, कभी किसी स्टैचू के साथ खड़े होके, कभी किसी वेटर्स के साथ खड़े होके, क्योंकि ये तो मजाजन जो है ना टैक्सी ड्राइवर हैं।
اور جو میں یہ ٹیکسی ڈرائیوروں کے بارے میں بات نہیں کرتا، بڑے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ دنیا بھر میں ٹیکسی ڈرائیور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپرچونسٹ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک اپرچونسٹ ٹائپ، ان میں سے ایک اپرچونسٹ ہے، اچھے لوگوں میں سے ایک اپرچونسٹ لوگ ہے. تو طبیعتاً جو ہے مزاجن جو ہے کاکڑ صاحب جو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، اس لیے ان کے لیے بڑی بات ہے محفلوں میں جانا، بڑی بات ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ جانا، اور اس لیے وہ وہاں جا کے ویٹرس کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں اور پھر انجوائے کرتے ہیں، اور کبھی کسی اسٹیچو کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، ملک کی بےزتی کراتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک جو ہے وہ بیمار ذہنیت کے شخص جو ہے وزیر اعظم تھے، وہ بھی ملک کی بےزتی کراتے تھے. اور تو اور شہاب نامے میں قدرت اللہ شہاب نے جو گورنر جنرل غلام محمد کے بارے میں لکھا ہے، وہ بھی ایک پاگل سے نیم پاگل اور ذہنی مریض شخص ہے. پاکستان کے مقدر میں ایسے ہی لوگوں کا نہیں، اب پاکستان کا مقدر بدل چکا ہے. اب پاکستان کا مقدر عمران خان کے ساتھ منسلک ہے. لوگ اب عمران خان کو پسند کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ایک ایسا نوجوان شایان علی جس کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں، مدینہ، مکہ، اور جہاں جہاں بھی میں ٹرانزٹ میں رہا، لوگ شایان علی کی بات کرتے ہیں، شایان علی کا پوچھتے ہیں، اور ہم بھی فخر سے بتاتے ہیں کہ وہ ہماری منہ بولی بہن کا بیٹا ہے، اور بڑا ہی جو ہے ڈائی ہارٹڈ پی ٹی آئی کا نہیں بلکہ پاکستان کا ایک کارکن ہے، اور پاکستان کے لیے جو ایکٹیوسٹ ہو سکتے ہیں ان میں سے وہ ایک نمایاں شخصیت بن کر ابھر رہا ہے. تو پاکستان کے لیے جو جان دینے والے لوگ ہیں ان کو ہمارا سلام ہے، چاہے وہ شایان علی ہو، چاہے پاکستان فوج کے وہ نوجوان ہو جو شہادتیں قبول کر رہے ہیں، ان سب کو ہمارا سلام ہے. لیکن ان لوگوں کے ساتھ ضرور ہمارا اختلاف ہے جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، پاکستان کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں میاں بیمار شریف کو اس قوم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. جاتے جاتے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ ہر ایک آنے جانے والے کو گالیاں دیتا تھا اور برا بھلا کہتا تھا، پورا گاؤں اس سے تنگ تھا. لیکن جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ کوئی ایسا کام کرنا کہ گاؤں والے مجھے یاد رکھیں. انہوں نے کہا یار یہ تو سب کو گالیاں دیتا تھا ہمارا باپ، اب ہم ایسا کیسا کام کریں کہ سب لوگ جو ہے اس کو یاد رکھیں. انہوں نے ڈنڈے پکڑ لیے اور اپنے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. اب جو کوئی آتا تھا اس کو وہ ننگا کر کے اس کی پیٹھ پہ ٹھا ٹھا ڈنڈے لگاتے تھے. تو وہ چدا کر کہتا تھا، بلا کر کہتا تھا ڈنڈے کھا کے وہ شخص جس کو ڈنڈے پڑ رہے ہوتے تھے، وہ یار انہوں کا پیو ہی بڑا چنگا سی، انہوں کا پیو بہت اچھا آدمی سی، اور جو ہے نا یہ تو اس سے بھی بدتر نکلے. تو آپ خود اندازہ کریں اس واقعے کا کس سیاسی معاملے سے تعلق ہے، یہ کون اس وقت باپ سے بدتر نکلا ہے، اور کون جو ہے وہ پاکستان کی قوم کو ڈنڈے مار کے ان کو اس بات کو کہنے پر مجبور کر رہا ہے کہ پہلے والا چنگا سی. تو آپ ذرا اس پہ غور کریں، اور میں اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.